بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی احکام الوضو، یہ فصل وضو کے احکام میں ہے۔ احکام حکم کی جمع ہے، اور حکم کہتے ہیں خطاب اللہ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کو بھی حکم کہا جاتا ہے۔ اور حکم کا ایک معنی منطق میں اسناد امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، اس کو بھی حکم کہتے ہیں۔ حکم کا ایک معنی جو ہے وہ اثر ہے جو شے پر مرتب ہو، اس کو بھی حکم کہا جاتا ہے۔ اور حکم کا معنی جو ہے یہ مسائل بھی ہے، کسی چیز کے مسائل، یہاں پہ اسی معنی میں ہے۔ فصل فی احکام الوضو، یہ فصل وضو کے مسائل میں ہے۔ ارکان الوضو اربعۃ، وضو کے ارکان 4 ہے۔ وہی فرائضہ، اور وہی ارکان اس کے فرائض بھی ہیں۔ یعنی وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں جو وضو کا رکن ہے۔ جو چیزیں فرض ہوتی ہے وہ کبھی شرط ہو کر فرض ہوتی ہے، یعنی شے سے باہر ہو کر، جیسے طہارت نماز کے لیے ضروری ہے لیکن نماز کے باہر ہے وہ۔ اور جو چیزیں فرض ہوتی ہے کبھی رکن ہو کر فرض ہوتی ہے، یعنی شے کا ایک حصہ بن کر کے، جیسے نماز میں قیام فرض ہے اس کا حصہ ہو کر کے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ رکن ہو اور نہ شرط ہو، اس کے باوجود کوئی چیز فرض ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے چونکہ وضو کے فرائض وضو کا حصہ ہو کر فرض ہے، اس لیے اس کو ارکان وضو بھی کہتے ہیں اور وضو کے فرائض بھی کہتے ہیں۔ تو وضو کے فرائض جو ہیں 4 ہیں، اور یہاں فرض سے مراد فرض اعتقادی ہے، فرض عملی نہیں۔ یعنی 4 چیزیں ہیں جو وضو میں فرض اعتقادی ہیں۔ الاول غسل الوجہ، پہلا فرض ہے غسل وجہ۔ غسل کا معنی ہوتا ہے اصالۃ الماء علی حیثیت التقاطر، یعنی پانی کو جسم کے عضو پر بہانا، یعنی اس طرح کے تقاطر کی حیثیت اس میں متعین ہو جائے، قطرے اس میں جو ہے 1 سے 2 جو ہے قطرے ٹپک پڑے، اس کو اصالۃ الماء کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے اصابۃ الماء، یعنی پانی کو پہنچانا۔ غسل میں اصالۃ الماء یہ اس کی حقیقت ہے، یعنی پانی بہانا، اور مسح میں اصابۃ الماء یعنی پانی پہنچانا اس کی حقیقت ہے۔ تو غسل الوجہ، وجہ کا غسل یعنی چہرے کا دھونا، یہ پہلا فرض ہے۔ اور چہرہ کس کو کہتے ہیں تو اس کی حد ہے وَحَدُّهُ طُولًا مِّن مَبْدَئِ سَطْحِ الْجُبْهَةِ إِلَىٰ أَسْفَلِ الذَّقَنِ وَحَدُّهُ عَرْضًا مَا بَيْنَ شَحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ، کہ چہرے کی حد لمبائی میں پیشانی کے ابتدائی سطح سے، یعنی پیشانی جو ہمارے سر کا ایک حصہ ہے، تو پیشانی کا اوپری جو ابتدائی حصہ ہے وہاں سے اسفل ذقن یعنی ٹھڈی کے نچلے حصے تک، یہ لمبائی میں اس کی حد ہے۔ وَحَدُّهُ طُولًا، اور اس کی حد لمبائی میں مِن مَبْدَئِ سَطْحِ الْجُبْهَةِ، پیشانی کے سطح کی ابتدا سے، اِلیٰ اسفل الذقن، ٹھڈی کے نچلے حصے تک ہے۔ وَحَدُّهُ عَرْضًا مَا بَيْنَ شُحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ، اور اس کی حد چوڑائی میں وہ ہے جو دونوں کان کی لو کے درمیان کا حصہ ہے۔ شحمتن کہتے ہیں کان میں وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا جس میں عورتیں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں زیور پہنتی ہے، اس کو چھدوا کر کے، اس حصے کو جس میں بالی لٹکاتی ہے عورتیں، اس حصے کو، اس کان کے چھوٹے سے ٹکڑے کو شحمتن کہا جاتا ہے۔ اسی کا تسنیہ ہے شحمتیل اذنین، دونوں کان کی لو کے درمیان جو حصہ ہے چوڑائی میں، اس کی حد ہے۔ یہ پہلا فرض ہوا کہ چہرے پر جو ہے چہرے کو دھونا، یعنی چہرے پر پانی بہانا۔ تو اس میں ایک ایک حصے، ایک ایک جزء پر پانی بہانا ضروری ہے۔ اس میں آنکھ کا اندرونی حصہ داخل نہیں ہے، کیونکہ اس آنکھ کے اندرونی حصے پر پانی پہنچانا یہ متعذر ہے۔ والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ دھونا اس کی دونوں کوہنیوں سمیت۔ تو مرفق جو ہے کہتے ہیں اس اس ہڈی کو جو انگلی کی طرف سے
اور بازو کی طرف سے آ کر بیچ میں جہاں پر گولائی بندھی ہوئی ہے، جہاں سے ہمارے ہاتھ مڑتے ہیں، اس ہڈی کو کہا جاتا ہے مرفق، جس کو ہم اردو میں کوہنی کہتے ہیں۔ تو مرفق سمیت، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ اچھا، ایک بات اور اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ لفظ وضو جو ہے واو کے پیش کے ساتھ وضو اور واو کے زبر کے ساتھ وضو، یہ مصدر بھی ہے جس کا معنی ہوتا ہے نظافت، صفائی، اور شریعت میں جو ہے وضو واو کے پیش کے ساتھ نظافت مخصوصہ کو کہتے ہیں، یعنی مخصوص اعضاء پر پانی بہانا اور مخصوص عضو پر مسح کرنا، اس مجموعے کا نام جو ہے وضو ہے واو کے پیش کے ساتھ۔ اور وضو کہتے ہیں اس چیز کو جس سے وضو کیا جائے، یعنی پانی وغیرہ کو، پانی کو وضو کہتے ہیں واو کے زبر کے ساتھ۔ اس کا دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیاں سمیت دھونا۔ والثالث غسل رجلیہ، اور تیسرا فرض ہے اپنے دونوں پیر کو دھونا۔ اب رجل جو ہے وہ انگلی سے لے کر کے اوپر کے حصے تک پورا رجل ہے، تو اس میں حد بندی کی گئی ہے کہ کہاں تک، تو مع کعبیہ، ٹخنوں سمیت، کعب کہتے ہیں دونوں پیر میں دونوں طرف ابھری ہوئی دو ہڈی کو، یہ بنا ہے کاعب سے، اسی سے کعبہ بنا ہے کہ کعبہ زمین میں ابھرنے والے، زمین جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو سب سے پہلا حصہ سمندر پر جو خشکی کا ابھرا وہ کعبہ تھا، تو کعبہ میں کاف عین با کے مادے میں ابھرنے کا معنی ہوگا۔ اسی طریقے سے جو بچی اتنی عمر میں پہنچ جاتی ہے کہ اس کے پستان میں ابھار آ جائے تو اس کو عربی زبان میں کاعب کہا جاتا ہے، کاعب۔ تو کاعب، کعب اور کعبین سب میں ابھار کا معنی ہے، تو اسی لیے صحیح روایت یہی ہے کہ کعبین سے مراد جو قرآن پاک میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو کعبین سے مراد جو ہے ٹخنے، جس کو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں، وہ ہڈی ہے۔ ٹخنا جو ہے وضو کی دھونے کی فرضیت میں داخل ہے، ٹخنا سمیت دونوں پیر کو دھونا، یہ تیسرا فرض ہوا۔ تو انہوں نے کیا کیا صاحب کتاب نے کہ پہلے جو اعضائے مغسولہ تھے ترتیب وار اس کو بیان کیا، اور مسح راس کو جو ہے بعد میں بیان کیا چوتھے فرض کی حیثیت سے۔ حالانکہ قرآن پاک میں جو ہے وہ پہلے چہرے دھونے کا ذکر ہے فغسلوا وجوہکم، پھر ہاتھ دھونے کا ذکر ہے وایدیکم الی المرافق، پھر فرمایا گیا وامسحوا برؤوسکم، تیسرے نمبر پر ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو، اور چوتھے نمبر پر ہے وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیر کو دھو۔ تو مسح کو تیسرے نمبر پر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، انہوں نے چوتھے نمبر پر، اور ترتیب میں بھی یہی ہے کہ پہلے ہم چہرہ دھوئیں گے، اس کے بعد ہاتھ دھوئیں گے، پھر مسح کریں گے، پھر پیر دھوئیں گے۔ تو انہوں نے ترتیب اس لیے بدل دی اس مناسبت سے کہ جو اعضائے مغسولہ تھے، یعنی جو غسل والے اعضاء تھے، اس کو انہوں نے پہلے بیان کر دیا، اور جو عضو ممسوح ہے اس کو چوتھے نمبر پر بیان کیا، اس مناسبت سے، غسل و مسح کی مناسبت سے۔ تو کہتے ہیں والرابع مسح ربع رأسہ، اور چوتھا فرض ہے اس کے اپنے سر کے چوتھائی کا مسح کرنا، اور مسح کی تعریف ہے اصابۃ الماء، یعنی پانی کو پہنچانا۔ اس میں قرآن پاک میں وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا، رؤوس کا مسح کرو۔ تو رؤوس کی حد کیا ہے؟ تو اس میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ راس جو قرآن پاک میں جو رؤوس ہے اس کی حد بندی وہاں پہ مجمل ہے، تو اجمال کے لیے جو ہے ہم نے حدیث دیکھی تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ایک جہاں پر لوگ گندگی اپنے گھروں کی پھینکتے ہیں وہاں پر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، پھر آپ نے وہاں پہ استنجا فرمایا، پھر جو ہے آپ نے وضو کیا، اور وضو میں مسح علی ناصیتہ کا لفظ حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنے ناصیہ پر مسح کیا، اور ناصیہ جو ہے وہ راس کا چوتھائی ہوتا ہے، یعنی سر کا چوتھائی حصہ جو ہے ناصیہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے نکالا کہ یہ حدیث جو ہے قرآن پاک کی آیت کے لیے بطور تفصیل کے ہو جائے گی، بطور بیان کے ہو جائے گی، وضاحت کے ہو جائے گی، اس طرح کہا گیا کہ ربع راس کا مسح فرض ہے۔
تو یہاں تک وضو کے فرائض کا بیان ہوا۔ اس کے بعد ہے وَسَبَبُهُ اسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ، اور وضو کا سبب کیا ہے، یعنی وہ چیز جو وضو کی فرضیت کو ثابت کر دے وہ کیا ہے، تو کہتے ہیں استباحۃ ما لا یحل الا بہ، یہ وضو کا سبب ہے اس چیز کو حلال اور مباح کرنا جو چیز حلال نہیں ہوتی ہے مگر اسی کے ذریعے سے، جیسے نماز پڑھنا ہمارے لیے مباح ہو جائے، یہ ہے وضو کا سبب کہ نماز پڑھنا بغیر وضو کے حلال نہیں ہے۔ قرآن کو چھونا یہ ہے وضو کا سبب، کیونکہ قرآن کو چھونا بغیر وضو کے حلال نہیں ہے۔ تو استباحۃ ما، اس چیز کا مباح ہو جانا، لا یحل الا بہ، جو حلال نہیں ہوتا ہے مگر اسی سے، یعنی وضو سے ہی، یہ سبب وضو ہے۔ اور وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ، یہ تو اس کا دنیاوی حکم ہے، یعنی یہ دنیاوی اثر ہے جو وضو پر مرتب ہوتا ہے، کہ وضو جب ہم کریں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے لیے اس چیز کو چھونا یا وہ کام کرنا حلال ہو جائے گا جو بغیر وضو کے حلال نہیں تھا۔ یہ حکم دنیاوی ہے، دنیاوی اثر ہے۔ وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ الثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کا اخروی حکم کیا ہے، یعنی اس کا اخروی اثر کیا ہوتا ہے وضو کا، حکم کہتے ہیں نا اثر کو بھی، وہ اثر جو شے پر مترتب ہو تو اس کو بھی حکم کہا جاتا ہے۔ تو وضو کا حکم اخروی کیا ہے، تو کہا الثواب فی الآخرتی، اگر اچھی نیت سے وضو کیا ہے، عبادت کی ادائیگی کی نیت سے، حسن نیت سے وضو کیا ہے تو اب اس کو آخرت میں ثواب بھی ملے گا۔ اس میں حسن نیت کس لیے شرط ہے، کیونکہ ثواب کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہی ہے، جو حدیث مشہور ہے، حدیث متواتر کے طور پر کہ انما الاعمال بالنیات، وہاں مراد یہ ہے کہ انما یثاب علی الاعمال بالنیات، کہ اعمال پر ثواب جو ہے نیتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ تو وضو کے فرائض اور وضو کا سبب اور وضو کا حکم دنیاوی و اخروی کا بیان ہوا۔ اب کہتے ہیں وشرط وجوبہ، وضو کے واجب ہونے کی شرط، یعنی کس پر وضو کرنا واجب ہوگا، اس کے لیے شرط کیا ہے، وضو کے وجوب کی شرط، کہ جب تک وہ شرط نہ پائی جائے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر وضو واجب ہو گیا۔ تو پہلی شرط ہے العقل، عاقل ہونا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص عاقل نہیں ہے، جیسے مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس پر وضو کرنا فرض نہیں ہوگا۔ اس نے اگر بغیر وضو کے قرآن چھو بھی دیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ والبلوغ، اور بالغ ہونا یہ دوسری شرط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ قرآن پاک کو چھو لیتا ہے تو اس سے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ والاسلام، اور مسلمان ہونا بھی وضو کے واجب ہونے کے لیے فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کافر پر وضو کرنا فرض نہیں ہوگا، وہ کتنا ہی وضو کرے اس کا وضو نہیں ہے۔ وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی، اور کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا۔ کافی پانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا پانی ہو جو وضو کی فرضیت میں کفایت کر سکے، یعنی چہرہ دھونے، ہاتھ دھونے، پیر دھونے میں جتنا کم سے کم پانی جو ہے جتنا لگنا چاہیے اتنا پانی موجود ہو، اور اس موجود پانی کے استعمال پر بھی بندہ قادر ہو۔ تو اگر بیماری ایسی ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا پانی اتنا ہے کہ کافی نہیں ہے وضو کی فرضیت کی ادائیگی کے لیے، تو پھر وضو کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا، پھر تیمم کی صورت جائے گا، تیمم کا معاملہ ہوگا۔ تو مائع کافی کے استعمال پر قادر ہونا۔ پھر ایک شرط ہے وجود الحدث، حدث کا پایا جانا۔ یہاں حدث سے مراد ہے ایسے معاملات کہ جس سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، جو ناقض وضو ہے۔ حدث سے مراد یہاں پہ بے وضوئی کے اسباب، جیسے ریح کا خارج ہو جانا، پیشاب کر لیا تو اب وضو واجب ہو جائے گا، الٹی منہ بھر قے کر لیا تو وضو واجب ہو جائے گا، سو کے اٹھا تو وضو واجب ہو جائے گا، یہ سب حدث ہے۔ وجود الحدث، اور حدث کا پایا جانا، یعنی ایسی باتوں کا پایا جانا جن سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ ہو گیا۔ ایک اور شرط ہے عدم الحیض والنفاس، اور حیض و نفاس کا نہ ہونا۔ تو اگر عورت حالت حیض میں ہے تو اس کا وضو کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔
حالت نفاس میں ہے تو وضو کرنا نہ کرنا دونوں برابر، وضو ہوگا ہی نہیں، اس پر وضو کرنا واجب ہی نہیں ہے، وضو ہوگا ہی نہیں۔ وضیق الوقتی، اور وقت کا جو ہے تنگ نہ، وضیق الوقتی، اور وقت کا تنگ نہ ہونا، یہ عدم الحیض پر اس کا عطف ہے، عدم الحیض والنفاس وضیق الوقتی، حیض نفاس اور تنگی وقت کا نہ ہونا۔ تو تنگی وقت سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس، ہم مثال کے طور پر ظہر کے وقت میں سو گئے تھے اور بیدار ہوئے ایسے وقت میں کہ عصر کی نماز کو بالکل ایک آدھ منٹ بچا ہے، وضو کریں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو حکم یہ ہے کہ ہم تیمم سے نماز پڑھ کر کے پھر نماز کا ہم اعادہ کریں۔ اس وقت وضو کا حکم نہیں دیا جائے گا کہ وضو میں مشغول ہوں گے تو وقت نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نماز جنازہ میں حاضر ہوا اور ولی کی اجازت سے نماز شروع ہو گئی ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں وضو کروں گا تو نماز ہو جائے گی، مختصر سے وقت میں نماز جنازہ ہو جاتی ہے، تو اب وہاں پہ یہ ہے کہ وضو ساقط ہو جائے گا، وضو کا وجوب جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اس پر جو ہے یہ حکم اس کو دیا جائے گا کہ تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ یہ اتنی چیزیں جو ہے وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ شرط صحتہ ثلاثۃ، جب کسی پر وضو واجب ہو جائے اور وہ وضو کرنے بیٹھے تو اب اس کا وضو کرنا صحیح کیسے ہوگا؟ صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں، یعنی جب وضو کرے تو اب وضو اس کا درست ہوا شرعی طور پر، اس کے صحیح ہونے کی، درست ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے عموم البشرۃ بالماء الطہور، طہور پانی کا پورے کھال پر، پورے اعضائے ظاہری پر عام ہونا، پھیلنا۔ عموم البشرتی، بشرہ پر پھیلنا، بشرہ کہیں گے ظاہری کھال کو، ظاہری کھال پر پھیل جانا، عام ہو جانا، بالماء الطہور، مائع طہور کا۔ تو مائع طہور سے مراد جو ہے وہ پانی جو پاک ہو، وضو کے لائق ہو۔ تو پاک کرنے والا پانی جب کھال اعضائے ظاہری کے، اعضائے مغسولہ کے ایک ایک پرزے پر پہنچ جائے، بہہ جائے وہاں پر، تو ہی وضو ہوگا۔ کوئی حصہ اگر خالی رہ گیا تو جو صورتیں مستثنیٰ ہے تعذر کی وجہ سے، حرج کی وجہ سے، اس کو چھوڑ کر کوئی حصہ اگر سوکھا رہا تو وضو نہیں ہوگا۔ ایک شرط یہ ہے۔ وَإِنْقِطَاعُ مَا يُنَافِيهِ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَحَدَثٍ، اور اس چیز کا ختم ہونا جو وضو کے منافی ہے۔ وَإِنْقِطَاعُ مَا، اور اس چیز کا ختم ہونا، يُنَافِيهِ، جو اس کے یعنی وضو کے منافی ہے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو من سے بیان ہے، من حیض و نفاس و حدث، یعنی حیض، نفاس اور حدث۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جو ہے وہ ادھر وضو بھی کرے اور اس کی ہوا بھی خارج ہوتی رہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ہوا کا خارج ہونا یہ حدث ہے۔ یا وضو بھی کر رہی ہے عورت اور حالت نفاس میں بھی ہے تو بھی اس کا وضو کرنا صحیح نہیں